بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف. پیش خدمت ہے ہمارا خاص ٹاپک. عنوان ہے دین کے سلسلے سے. جہاں تک غور کیا جائے آج کے اس معاشرے میں، اس سماج میں جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی پرزور کوشش یعنی میسج آف ہیومینٹی کے ذریعے چینل ون کی ہمیشہ سے رہی ہے. آج ہمارا جو عنوان ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، آئیے پورا دین سمجھیں. سننے میں تو بڑا عجیب سا لگا ہوگا کہ دین کے سلسلے سے ایسی کون سی بات ہے جو خاص کر جو معاشرہ ہے یا سماج ہے اس کو نہیں معلوم. لیکن آج تک جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم تک شاید نہیں پہنچ پائے ہیں. آج ہم اپنے اسی پروگرام کی شروعات کرانے جا رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے خاص مہمان ایک معتبر پرسنالٹی، ایک بہترین شخصیت. آپ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں، مولانا جناب سید صفی حیدر صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ جنہوں نے خاص کر تعلیم پر توجہ دی اور انسانیت کے پیغام کو، یعنی چاہے وہ مدد ہو یا پھر بچوں کی ایجوکیشن ہو یا پھر اور جو اپنے ادارے کے ذریعے جو کوشش ہو سکی آپ نے پوری کی. تو آئیے سب سے پہلے ہم ملاقات کراتے ہیں صفی حیدر صاحب سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، بہت خوشی ہے. اور یہ ہماری خاص کر مہم ہے دین کے سلسلے سے. جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا آپ سے اس پروگرام کے پہلے ہی کہ ہمیں کس اور چلنا چاہیے، کیونکہ آج بہت سارے چینلز پہ پروگرامز ہیں جہاں پر دین کی تو بات ہوتی ہے لیکن مکمل دین لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا. مولانا صاحب، ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا سب سے پہلے آپ سے یہی سوال بھی ہے کہ خاص کر آپ دین کے سلسلے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ آخر دین کیا ہے، پہلے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی شرف کی منزل ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں ایک بڑی تعداد میں سننے والوں اور دیکھنے والوں تک کوئی پیغام پہنچا سکوں اور اپنے فرائض کو ادا کر سکوں. بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں. جو دین کو نہیں مانتے ان کی طرف سے بھی ہیں. دین کے نہ ماننے کی بڑی وجہوں میں، بلکہ اصلی وجہوں میں وجہ یہی ہے کہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں، یا جو دین کو مان کے بھی دین پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا ہے. دراصل ہمارا کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. ہم دین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ چند اعمال کا انجام دینا، چند رسوم کا انجام دینا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جیسے کام کر لیا، قرآن پڑھ لیا، دین ہو گیا، یا چند نظریات قائم کر لیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول نبی 1,24,000 ہیں تو ہم دین پورا ہو گیا. دین، مکمل دین ہم کو ملا ہے، میدان غدیر سے ملا ہے. حضور کے زبان سے اللہ کی طرف سے سند آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا ہے. تو پھر اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ مکمل دین کو سمجھے، دین کے ٹکڑوں کو نہ پہچانے. صرف دین اصل میں چند رسوم کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، دین وے آف لائف ہے. دین پوری زندگی کے بسر کرنے کے طریقے اور قانون کا نام ہے. ہمیں زندگی جو بسر کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ میری ذاتی زندگی ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے وہ میری اخلاقیات ہوں یا میرے یہ عادتیں ہوں، چاہے وہ میرے بالکل پرسنل کام ہوں یا سماجی کام ہوں یا معاشرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، چاہے وہ مسلح ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ پان کی دکان ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہماری ذاتی زندگی کے حصے ہیں، دین کا اس سے کیا تعلق. لیکن جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جو دین فطرت ہے اور جو اسی کا خالق کا بنایا ہوا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، ہم اپنے کو نہیں پہچانتے، وہ ہمیں پہچانتا ہے. لہذا ہم اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، وہی بنا سکتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اس دین کے نہ پہچاننے کے نتیجے میں اور پورے دین تک نہ پہنچنے کے نتیجے میں دین کے نام پر وہ کارروائیاں ہوتی ہیں
اور دین کے نام پر دیندار وہ ایسے کام کرتے ہیں جو دین کا مذاق بھی بن جاتے ہیں اور انسانیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دین خالی چند اعمال کے کرنے کا نام نہیں ہے، دین خالی چند باتوں کے مان لینے کا نام نہیں ہے، دین پوری زندگی کے ہر حصے میں حکم خدا موجود ہے جس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک حصے کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی کی طرف توجہ ہماری ختم ہو جاتی ہے، ایک اپنی زندگی کرنے لگتے ہیں۔ کوئی مسلح آباد کر لیتا ہے تو گھر میں فاقے ہو جاتے ہیں، کوئی روزی کے انبار لگا دیتا ہے تو واجبات چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں نہیں دکھائی دیتا، اور کوئی یہ بھی کرتا ہے تو مگر اس کے ساتھ اس کی زندگی میں صرف نماز روزہ ہے، صرف بیوی بچے ہیں، لیکن جو دوسروں کے ساتھ زندگی کا حصہ ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، رشتہ داریاں ہیں، اگلی نسلوں کی تربیت ہے، جنہیں دین کی زبان میں معاملات کہتے ہیں، ان پر اکثر ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اب کہنا چاہوں گا کہ دین کے جو نظام قانون حیات ہے، قانون حیات ہے، دین کا ایک حصہ ہے وہ نظریات، جن نظریات پر زندگی چلے ان کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ دین کا دوسرا حصہ ہے وہ زندگی کے کام جو ہم ان نظریات کی بنیاد پر انجام دیں، جیسے ہم نے اللہ کو مانا تو ہم سجدہ کریں، نماز پڑھیں، یہ دوسرا حصہ ہے۔ دین کا تیسرا حصہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، ان میں ہمیں ان کے ساتھ جو زندگی بسر کرنا ہے، ان میں بہت سی چیزیں ہماری ان کے بیچ مشترک ہوں گی، کوئی خریدے گا کوئی بیچے گا، کسی کی کوئی مرد ہے تو شادی لڑکی سے کرے گا، کوئی لڑکی ہے تو لڑکے شادی کرے گا، رشتہ قائم ہوگا۔ میں مروں گا تو میرے بچے میری میراث پائیں گے، مجھے اگر مرنے کے بعد بھی کچھ فکر ہے کہ میری اچھے کاموں کا سلسلہ جاری رہے تو میں وصیت کروں گا۔ ان کو معاملات کہتے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے آدمی معاملات ہی کے سہارے زندگی چلاتا ہے۔ عبادات، روزے، نماز ہماری روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنتے، یہ معاملات ہیں جس میں مزدوری، جس میں کاروبار سب شامل ہے۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے صرف وہی چند عبادتوں کو دین سمجھ لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ معاملات کا دین سے کوئی رشتہ نہیں اور دین کا معاملات سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں، مگر جس نے ہمیں بھی بنایا اور پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے ہمیں راہ دکھائی ہے کہ معاملات بھی تمہارے فیصلہ کرنے کے نہیں ہیں، ہمارے فیصلے کرنے کے ہیں۔ جتنی ہم نے مخلوق بنائی ہے اس سب کا حق تمہیں دینا ہے، تمہیں درخت کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں جانور کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں انسان کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں سورج چاند کی گرمی اور سردی اور فضا اور ماحول اور ہوا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، تمہیں پانی بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں اگلی نسلوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں زندگی کے جن کو ہم دین سے الگ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دین سے الگ نہیں ہیں۔ تو بڑا حصہ دین کا جس سے ہم دور ہیں وہ ہمارے معاملات حیات ہیں جن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ پھر ایک حصہ وہ بھی ہے اخلاقیات دین کا، دینی اخلاق بھی الگ چیز ہے۔ ہمارے درمیان خود غرضی ہے، ہمارے درمیان بس اپنی فکر ہے۔ دین اس اخلاق کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے خود غرضی تمہاری زندگی کا اصول نہیں ہونا چاہیے، میں تمہاری زندگی کا اصول نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہاری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ تو ہم دین کے عقائد تک اگر پہنچ بھی گئے، کچھ اعمال و عبادات انجام بھی دے لیے، ہم دو چیزوں میں زیادہ پیچھے ہیں۔ ایک اخلاق دینی میں، ہمارا اخلاق دین سے بہت الگ ہے۔ جو دین سے ہمارا اخلاق چاہتا ہے، امانت داری، دوسروں کا لحاظ کرنا، دوسروں پہ ظلم نہ کرنا، یہ ہمارے ہاں ذرا ان معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ اور معاملات زندگی میں تو ہم بالکل اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، جبکہ دین اس کی اجازت۔ بہت خوب مولوی صاحب، جس طریقے سے آج کے اس دور میں دیکھا جائے کہ انگریزی کا ایک ورڈ آ جاتا ہے کہ سارکاسٹک، یعنی ہم کسی کے بارے میں اگر کچھ سوچتے ہیں تو سیدھے ہمارا نظریہ یہ جاتا ہے کہ یا تو یہ اپنے اچھے کاموں کو گنوا رہا ہے، یا پھر یہ خود سے سامنے والے کو یہ ظاہر کرانا چاہتا ہے کہ ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ کیا یہی ساری چیزیں کر لینے سے ہم دین کو ہی بچا سکتے ہیں اور انسانیت کو ہی بچا سکتے ہیں؟ میرا خیال میں تو چند عقیدوں کا اپنا لینا، چند نظریات کا، چاہے وہ نظریات وہی ہوں، عقائد وہی ہوں جو قرآن میں آئے، اللہ نے دی ہیں،
اور چند اچھے کاموں کر لینا اور پھر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن نہیں پڑھتا، اور میں خیرات کرتا ہوں خیرات نہیں کرتا. ایک تو یہ غرور ہے، اور غرور عمل اس تباہی کا نام ہے کہ جیسے انسان میں غرور آتا ہے پھر وہ بندہ خدا نہیں رہ جاتا، وہ بندہ شیطان ہو جاتا ہے، اور غرور اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. جو سلیقے کار خیر، جو سلیقے عبادت سکھایا گیا ہے اچھے کاموں کا، اس میں 2-3 شرطیں رکھی گئی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لائق بننے کے لیے چھپا کے کرنا ہے. میں ایک لفظ بولتا ہوں ذرا دیہاتی کہ بخان نہیں کرنا. مولانا میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے مدرسے بنوائے، جہاں کیا وہیں اپنی ڈی ویلو کر رہے ہیں. تو ایک تو چھپانا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے. دوسرے، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو کبھی اس کا غرور نہ آنے پائے. اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو، اکثر میں گفتگو کہتا ہوں، اس سے پہلے شاید کسی ٹی وی چینل کی گفتگو بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے معصومین نے جو ہمیں سلیقے زندگی سکھایا اس میں ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی کوتاہی کا احساس رکھو، چاہے کچھ کر ڈالو، چاہے کتنے اچھے ہو جاؤ، ہمیشہ اپنی خامیوں پر نگاہ رکھو. چاہے کتنے اچھے کام کر ڈالو، چاہے کتنی اچھی نماز پڑھ لو، مگر سوچو کہ وہ نہیں کیا ہے میں نے جو اللہ کا حق ہے، عبادات میں بھی اور دوسروں کے ساتھ خدمت میں بھی. تو یہ جو بخان کرنے والے ہیں کچھ عقائدی اعمال کو انجام دے کے، یہ جو ان کا تصور ہے کہ انہوں نے پورا دین سمجھ لیا، پوری انسانیت کا حق ادا کر دیا، غلط ہے. جب تک کہ ہم پورے نظام الہی کو سمجھ کے عبادات اور معاملات اور اخلاقی زندگی میں اس نظام پر عمل نہیں کریں، اس وقت تک نہ ہم دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ دینداری کی، نہ خود اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ انسانوں کو کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ انسانیت کا حق ادا کر سکتے ہیں. بے شک، بہت خوب مولانا صاحب. بات آتی ہے ہیومینٹی کی، انسانیت کی. جس طریقے سے دیکھا جائے کہ دین کے ہی حوالے سے، کہ دین میں جو بات کی گئی کہ انسانیت کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن ہم یہ دین کے ہی سلسلے سے چاہیں گے کہ خاص کر بتائیں کہ دین کے حوالے سے جی. کہ انسانیت کی یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے اور انسانیت کو کس طرح سے محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے. مجھے حیرت ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ دین انسانیت کی بات نہیں کرتا ہے. انسانیت کی بات دین کے علاوہ اور کرتا کون ہے؟ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہی ہیں کہ انہوں نے پورے دین کو سیکھا نہیں ہے، پورا دین پڑھا نہیں ہے، پورا دین سمجھا نہیں ہے. دین کے نام پر رسم و رواج کو دیکھ کر وہ اسے دین سمجھے ہیں. دین کے ماننے والے، مثلا اسلام ہے تو مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے اس سے اسلام کو سمجھ لیا ہے. اسلام میرے عمل کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن کے بیان کا نام ہے، اللہ کے بیان کا نام ہے. اللہ کی طرف سے جو اس نے بندے بھیجے ہیں، اس نے محمد والے محمد علیہ السلام، ان کے بیان کا نام ہے اور ان کی سیرت کا نام ہے. انسانی سیرتوں کو دیکھ کے اگر اسلام سمجھنا ہے تو وہ صرف معصومین کی سیرتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، یا پھر ان معصومین کی سیرت کو اپنانے والے وہ افراد جو ہمارے بزرگ علماء گزرے، جنہوں نے معصومین کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، وہ ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں. ورنہ عام انسان جو دین کو خود جانتا ہی نہیں ہے، اس مسلمان کا کوئی غلط عمل اور غلط فیصلہ نہ مسلمانوں کے نام جوڑا جا سکتا ہے، نہ اسلام کے نام. اسی طرح سے جیسے کسی ایک ہندو بھائی کی کوئی غلط روش وہ کرے، اگر کوئی ایک میرا ایک ہندو بھائی مثلا کوئی ظلم کر دے کسی مسلمان بھائی پہ، تو ہم اس کو نہ ہندو مذہب سے جوڑیں گے، نہ پورے ہندو دھرم سے جوڑیں گے، نہ سارے ہندوؤں سے جوڑیں گے. اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں. مجھے دیکھنا ہے کہ ہندو دھرم میں کیا ہے، تو مجھے ہندو دھرم کے گرنتھ پڑھنا ہوں گے، اور جب میں جاؤں گا تو دین چاہے جس نام سے ہو، اگر تھوڑا دین ہے تو وہاں مجھے انسانیت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہاں مجھے کمزوروں کی حفاظت کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہاں مجھے خود کو کچل کے دوسرے تک بھلائی پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. بہت خوب مولانا صاحب. جس طریقے سے آج کے اس دور میں، کیونکہ ہم خاص کر مخاطب ہیں اپنے ویور سے، جو ہمارے ناظرین ہیں، 5 وقت کا نمازی، بہت زیادہ شور مچانا، حج و زیارت جیسے بھی آپ نے تفصیل سے بتایا، عمرہ کر لینا، اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں ان کو پورا کر لینا، کیا یہی دین ہے یا اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ اعمال ہیں؟ میں نے بھی کہا ہے کہ دین خالی چند عبادتوں کے یا چند کاموں کے یا چند رسموں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے. یہ تو آپ وہ ان عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو واقعاً عبادت ہیں، ورنہ لوگ تو بہت سی ایسی چیزیں جو دین سے جڑی نہیں ہیں، شادی کی نہ جانے کتنی رسمیں، موت کی نہ جانے کتنی رسمیں، جن کا دین سے کوئی
تعلق نہیں ہے ان کو کر کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پہ انجام دیا ہے. تو یہ تو غلط فہمیاں ہیں. دین خالی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین صرف کچھ اچھے کام کر لینے کا نام نہیں، عبادتیں کر لینے کا. دین نام ہے ساری زندگی اپنے ہر عمل میں اس بات کا دھیان رکھنے کا کہ اس میرے عمل کا نقصان اور کوئی دوسرے تک تو نہیں پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر ہماری انسانیت کا تقاضا کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے. مولانا صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے اس دور میں، خاص کر اگر بات کی جائے کہ امیر غریب کی بات آ جاتی ہے، اونچ نیچ کی بات آ جاتی ہے، مذہبی بھید بھاؤ کی بات آ جاتی ہے، ذات پات آ جاتا ہے، اور جو شہری یا غیر شہری، کالا گورا ذات پات، یہ پنجابی بول رہا ہے، وہ بنگالی بول رہا، یہ اس اسٹیٹ کا ہے، وہ اس اسٹیٹ کا ہے، یہ اس کنٹری کا ہے، وہ اس کنٹری کا ہے. بے شک یہ انسانیت کے خلاف نظریات ہیں. انسان زمین پر چاہے جہاں ہو وہ انسان ہے، اور چاہے وہ جو کچھ مانتا ہو وہ انسان ہے. اب چاہے وہ جو کچھ کرتا ہو وہ انسان، میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ درندوں جیسے کام کرتا ہے تو پھر وہ آدمی تو ہے، انسان نہیں ہے. وہ دوسروں کی جان لے رہا ہے، دوسروں کے گھر جلا رہا ہے، دوسروں کے جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، رشتے توڑوا رہا ہے، بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے. تو دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن یہ آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، انسان نہیں ہے. یہ بھید بھاؤ چاہے جس طرح کا بھی ہو. بہرحال میں چونکہ اسلام اور دین یعنی اسلام کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں نہ ذات پات کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ نسل کو، نہ خاندان کو، نہ رنگ کو، نہ ملک اور وطن کو، نہ علاقے کو، نہ زبان کو. جتنی قسموں میں انسان کو بانٹا گیا ہے، اسلام ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. تقسیم انسان کو کیا جائے، اسلام اس پر راضی نہیں ہے. انسان انسان انسان. اب سب برابر نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن پھر برابر ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک بے پڑھا لکھا انسان اور ایک پڑھا لکھا ہے. تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں دونوں برابر ہیں، ان میں یہ پڑھا لکھا بہتر ہے. ایک دوسروں کی مدد کرنے والا امانت دار انسان، ایک دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والا، یہ برابر نہیں ہے. ایک کاہل اور سست گھر بیٹھنے والا، ایک بھلائی کی راہ میں گھر والوں کی روزی کی بڑا آرام کے اضافے کے لیے کوشش کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک اچھی سوچ کا، اچھے فکر کا، صحیح نظریات والا، صحیح عقیدے والا، اور ایک غلط نظریات اور غلط عقیدے والا. ایک جو مانے کہ اس دنیا میں نیکی پھیلاؤ اور اس تک پہنچاؤ جس نے ہمیں بنایا، ایک وہ کہے نہیں یہاں شیطنت پھیلاؤ، شر پھیلاؤ. ہیں دنیا میں، اور وہی اس وقت چھائے ہوئے ہیں فلمی دنیا پر، بچوں کی گیم میں، کھلونوں میں، ہر جگہ مسنس چھائے ہوئے ہیں جن کا مشن ہے شیطان کی پرستش اور شیطنت کا پھیلانا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن جو اسٹینڈرڈ اور معیار بنا لیے گئے ہیں ذات پات کے اور طبقاتی نظام کے، یہ زمیندار ہے، یہ رعایا ہے، یہ کوئی معیار اسلام میں نہیں ہے. اور وہ دین انسانی دین نہیں ہو سکتا جو ذات پات اور جو کلاس بنائے انسانوں کے اندر کہ یہ اوپر اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے، وہ انسانی دین نہیں ہو سکتا ہے. وہ انسان کا سوچا ہوا دین بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال سوچا ہوا انسانی نظریات ہیں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسے انسانی نظریات یہ وہ ہیں جن پر شیطان کا غلبہ ہے، جو انسان کا دشمن ہے. بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھی آپ نے بات بتائی اور حقیقت میں ایک قابل غور اور قابل تعریف بات بتائی. دیکھیے ناظرین، میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ایک سینئر پرسنالٹی کی حیثیت سے مولانا صفی حیدر صاحب کا انتخاب کیا ہے خاص کر اس پروگرامز کے لیے. اور بھی بہت سارے ایپیسوڈز ہوں گے، آپ دیکھتے رہیں گے ہمارے اس پروگرام کو. آئیے پورا دین سمجھیں، اس عنوان سے ہمارا یہ ایپیسوڈ چلتے رہیں گے. فی الحال ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور بات کریں گے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ. خدا حافظ.